حمدا وصلاة وسلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے مضامین، سورہ فاتحہ کے فضائل، یہ ساری چیزیں بیان پہلے کر دی ہیں۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر رہے ہیں۔ سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ یعنی سورہ فاتحہ کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے ہے، یعنی قرآن پاک کا آغاز کس سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو کنز الاموال شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ اہم کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ کام کیا رہ جاتا ہے؟ ادھورا رہ جاتا ہے جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے، اس کی بہت۔ سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور رحیم آیا ہے۔ تو الرحمن کا معنی ہے بہت مہربان، رحیم کا معنی ہے رحمت والا، رحم والا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا، رحمان اور رحیم فرمایا، تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ جب اس نے فرمایا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہ بات اس کی شان سے دور ہے، بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ روایت میں ہے، مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے۔ تیری رحمت کے
تیری رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ تو میرے بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند شرعی مسئلے سماعت فرمائیں۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، جن میں سے 6 سماعت فرمائیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی ہے، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت پوری ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں اس آیت کا ایک حصہ ہے، اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ تھے سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اس کی تفسیر تھی جو کہ آپ نے سماعت فرما لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ سامعین، ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی جل شانہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ سامعین، ایک ہوتا ہے حمد اور ایک ہوتا ہے شکر۔ حمد اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، یعنی اختیاری خوبی، یعنی ایسی خوبیاں ہیں اس ذات میں جو اس کی اختیاری ہیں، جو اس کے اختیار میں ہیں۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا،
اور شکر کا معنی یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا. اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے. سامعین، احادیث میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل بکثرت ذکر ہوئے ہیں. 3 فضائل سماعت فرمائیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کو روایت فرمانے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے. دوسری حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے، کتاب الادب میں ہے. اس حدیث کو روایت فرمانے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. یعنی افضل دعا وہ ہے جو الحمدللہ سے شروع کی جائے، اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تیسری حدیث ہے، یہ بھی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. تیسری روایت فرمانے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے نعمت نازل فرمائی وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ الحمدللہ کہتا ہے اس نعمت کے ملنے پر، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، اس نعمت سے زیادہ افضل کیا ہے؟ وہ حمد ہے جو اس بندے نے کی ہے. الحمدللہ جو اس نے پڑھی ہے، تو اس نے پڑھا ہے الحمدللہ، یہ حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. سامعین، حمد سے متعلق شرعی مسائل، شرعی حکم سماعت فرمائیں. خطبے میں حمد واجب ہے، کھانے کے بعد حمد مستحب ہے، چھینک آنے کے بعد سنت ہے، حرام کام کرنے کے بعد حمد کرنا حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں کفر بھی ہے. سامعین، آیت میں آیا ہے للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب لفظ اللہ جو ہے اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، جس میں تمام کمال والی اوصاف، کمال والی صفتیں پائی جاتی ہیں. اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے. سامعین، رب العالمین آیا ہے آیت میں، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے، جو سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے. لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسا کہ ایک معنی ہے پالنے والا، دوسرا سید، اس کا معنی سید بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، ثابت بھی ہے، مصلح بھی ہے، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، یہ بھی اس کا معنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں عالم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز عالم ہے، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہے، یعنی تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. سامعین، رب کا معنی پالنے والا ہے، یعنی مخلوق
جتنی زیادہ بڑھ جائے، جتنی کثیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ پالنے میں عاجز نہیں ہے، قادر ہے، وہ پالے گا۔ جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، بچے جو ہے وہ کم پیدا کرو، بچے تھوڑے ہونے چاہیے، جب بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، تو یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ اپنے اندر جھانکے کہ وہ یہ کیا بات کر رہا ہے، اس کا تو سورہ فاتحہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت ہی بتا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ جب پالنے والا اللہ ہے تو رزق کے معاملے میں مومن مسلمان پریشان نہیں ہوتا، کافر پریشان ہوتا ہے، منافق پریشان ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا واضح بیان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے اوپر لازم نہ کیا ہو۔ یعنی کیا مطلب، اللہ تعالی جل شانہ جو بھی جاندار ہیں، جہاں بھی رہنے والے ہیں، پتھر کے اندر کیڑا ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، آبی مخلوقات ہے، چرند پرند، تمام مخلوقات کو اللہ تعالی جل شانہ پالے گا، پالنے میں وہ عاجز نہیں ہے، وہ قادر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کے متعلق ہم ان کے رزق کے بارے میں، اپنی اولاد کے رزق کے بارے میں، ان کے کھانے پینے کے بارے میں ہم پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ ان کا رزق لکھ دیا گیا جب وہ پیدا ہوئے، تو اللہ تعالی جل شانہ ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ ہمیں رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 1 تھی الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 2 ہے الرحمن الرحیم۔ اب سامعین، یہ رحمان اور رحیم، الرحمن کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یہ الرحمن الرحیم، بہت الرحمن بمعنی بہت مہربان، رحیم بمعنی رحمت والا، یہ دو جو نام ہیں رحمان اور رحیم، اللہ تعالی جل شانہ کی یہ دو صفاتی نام ہیں۔ ذاتی اس کا اسم پاک وہی ہے لفظ اللہ۔ تو آیا نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان رحمت والا۔ اب یہ دو پہلی صفت ہے لفظ اللہ کی رب العالمین، دوسری صفت الرحمن، تیسری صفت رحیم الرحیم۔ تو یہ دو صفاتی نام ہیں اللہ تعالی جل شانہ کے۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالی جل شانہ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی نعمت اللہ تعالی ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی جب اس معاملہ اس طرح ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد کرتبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے
سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ، تو اس بات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو جائے اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی کوشش کرے۔ سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سامعین، اس جگہ جو ہے رحمت اور عذاب دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور مقام پر فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ فرمایا گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سامعین، یہاں پر ایک اور فرمان عالی شان، ایک حدیث مصطفیٰ، ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت فرمانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مومن جان لیتا، ایمان والا جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ سامعین، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے مومن مسلمان کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین، یہاں پر میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں، کہ رحمان نام رکھتے ہیں اور اس کو رحمان کہہ کے بلاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن اس کو بلانا چاہیے اور عبد الرحمن سے ہی پکارنا چاہیے، اکیلا رحمان نہیں جو ہے وہ مخلوق کو کہنا چاہیے نام کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کو رحیم فرمایا ہے، تو رحیم کہا جا سکتا ہے لیکن رحمان نہیں کہا جا سکتا کسی کو۔ جب اگر ہم نے نام رکھنا ہے تو رحمان کے ساتھ عبد لگانا ہے، عبد الرحمن۔ عبد الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو رحیم کہا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، رحمان نہیں کہہ سکتے اکیلا، عبد الرحمن کہنا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین متین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے،
فرمایا مالک یوم الدین، پیچھے آیت نمبر 1 کی مناسبت سے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ تعالی جل شانہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، جو بہت مہربان رحمت والا، جو مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک۔ اب مالک یوم الدین کا معنی یہی ہے کہ جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن سے کیا مراد ہے؟ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالی جل شانہ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں پر قیامت کے دن کو بطور خاص ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ذکر کرنے کی بطور خاص یہ وجہ ہے تاکہ اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی اہمیت، قیامت کے دن کی اہمیت دل میں بیٹھے، نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس، قیامت والے دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو دنیا کا بھی بدرجہ اولا زیادہ مالک ہے۔ دنیا کا بھی، قیامت کے دن کا جب مالک ہے تو دنیا کا بھی مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے، ہمارا وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عبادت کے مستحق ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا مالک ہے تو غلام کا، بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی فرما برداری کرے۔ دنیا کے اندر اگر نوکر مالک کا کہنا نہ مانے، مالک کے کہنے کے مطابق نہ چلے، تو مالک جو ہے اپنے نوکر کو فارغ کر دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا، اس سے کام نہیں کرواتا، اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ نوکر مالک کو نقصان دے رہا ہوتا ہے اس کا کہنا نہ مان کر۔ تو میرے بھائیو، ہمارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے اور ہم اس کی مملوک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرما برداری کریں، نیک اعمال کریں، برے کاموں سے بچیں، نیکی کے کاموں میں مشغول رہیں، والدین کا ادب کریں، نیکی کے کام کریں اور دین کا علم حاصل کریں، یہودی کی تعلیم سے بچیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ سب سے بڑا ہے تو اس کا دین اسلام بھی اعلیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ اعلیٰ ہے، اس کا دین بھی اعلیٰ ہے، اور جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئی ہیں، اس شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب انجیل کا، تورات کا، زبور کا قانون نہیں چل سکتا۔ میرے بھائیو، قرآن کا قانون ہی قیامت تک چلے گا۔ تو جب دین اسلام اعلیٰ ہے تو ہمیں چاہیے ہم دین کی تعلیم حاصل کریں، اپنی اولاد کو قاری بنائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، صحیح معنوں میں دین کی تعلیم دیں، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اس چیز کا ہم اپنی اولاد کو علم دیں۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن کا مالک ہے
تو قیامت کے دن کا جب وہ مالک ہے تو قیامت والے دن وہ ہم سے ذرے ذرے کا بھی حساب لے گا۔ اسی لیے پیر باؤ سرکار فرماتے ہیں، ہسن دے کے تو رون لے ہوئی، ہسن دے کے تو رون لے ہوئی، او تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی تے کو سٹ گھتے سن اتے پلٹ نہ سکسیں پاسا ہو، مالک تیں تو لیکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر قدم سنبھل کر رکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری اس طرح کریں کہ نیکی کے کاموں میں مشغول ہو جائیں، ایسے اعمال کریں جو مرنے کے بعد ہمیں کام آئیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ مومن مسلمان کس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنی جو ہے حاجت پیش کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کہ مومن مسلمان کس طرح کہتا ہے، پہلے بندگی کا اظہار کرتا ہے، پھر اپنی حاجت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سامعین، اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ سامعین، یہاں پر حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اجازت و مرضی کے بغیر کوئی بندہ کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت و مرضی کے بغیر۔ سامعین، یہاں پر ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لفظ عبادت آیا ہے۔ اب عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے؟ عبادت کیا ہے، تعظیم کیا ہے؟ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو یہ محض تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ ایاک نعبد سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ سماعت فرمائیں کہ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، نعبد یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب جمع کا صیغہ آیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا
اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث واضح طور پر موجود ہے، ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کا طالب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور دعا خود سکھائی۔ فرمایا اس طرح دعا مانگ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ فرمایا اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب وحدہ لا شریک کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ باب ما جاء فی صلاۃ الحاجت۔ سامعین، حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنے حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نام پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ سامعین، بلکہ امام زین الدین وغیرہ محققین نے فرمایا کہ اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعائے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع تغیر جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں، واجب الحفظ ہے، یعنی کہ اس کو یاد کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی کہ جہاں پر دعا میں بھی اگر یا محمد آیا ہوا ہو تو وہاں پر یعنی کہ ہمیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ استعمال کرنا چاہیے، یہ الفاظ بولنے چاہیے۔ یہ الفاظ جو ہے وہ ادب کے دائرے میں آ جائیں گے، ادب کو ملحوظ ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھی اہم باتیں ایاک نعبد کے تحت۔ اب ایاک نستعین جو آیا ہے آیت میں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت سماعت فرمائیں۔ سامعین، اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضائے حاجات کا واسطہ ہو جائیں۔ سامعین، اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے، جو کہتے ہیں کہ وسیلہ، تم جو یہ وسیلہ مانگتے ہو یہ شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، وسیلہ نہیں بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نساء کے اندر، سورۃ النساء کے اندر واضح طور پر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے، اور معافی کون مانگے؟ اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور معافی مانگے، بخشش طلب کرے ان کے لیے رسول، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ دیکھیں میرے بھائیو، کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں؟ یہی ہمارا مطلب ہے کہ جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولیاء کا مدد کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ سامعین، یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں، اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ سامعین دیکھیں، صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا، پورے لشکر کو سیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کرام کو سیراب کیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جو ہے جاری کر کے 1400 یا ایسے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ لعاب دہن شریف سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ سامعین، یہ تمام مددیں، یہ تمام جو مددیں کی ہیں، یہ تمام جو امدادیں کی ہیں، یہ تمام جو ان کو جو ہے یہ مقام
اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی ہے صحابہ کرام کی، یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہذا سب اللہ تعالیٰ ہی کی مددیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا، اولیاء کا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا مدد کرنا سمجھو اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اجازت سے وہ مدد کرتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے۔ یہاں اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں اس آیت سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ، تو ہمیں اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں کیا کر سیدھا راستہ دکھا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ سامعین، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے۔ کس کا؟ عقیدوں کا، عقائد کا سیدھا راستہ ہے، جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے، آگے آ رہا ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں وہ مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی اہل سنت کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے لوگ ہیں اولیاء کرام ہو گئے، صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ فرمایا ہو جاؤ۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ ترمذی شریف کی حدیث میں واضح ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی،
ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ایسا فرقہ نجات پائے گا۔ تو وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ سامعین، اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کے جو چیزیں ذریعہ بنتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہدایت پانے کا، ہدایت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آسمانوں زمینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے تورات، زبور، انجیل ہدایت کا ذریعہ تھی، ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید فرقان حمید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور اب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ سامعین، اب اہدنا الصراط المستقیم یہ جو آیت ہے اس سے معلوم ہونے والے احکام کتنے ہیں؟ اس سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ 3 ہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ، پہلی یہ چیز ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور ٹیڑھا جو راستہ ہوتا ہے وہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ سامعین، دوسری یہ چیز معلوم ہوتی ہے، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ تیسری یہ چیز ہے کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 ہے، اور کل اس کی آیات 7 ہیں۔ سورہ فاتحہ کی یہ آخری آیت ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے، اہدنا الصراط المستقیم نا، اس میں آیا نا کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس سیدھے راستہ اس آیت میں آیا ہے صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم کی یہ تفسیر ہے کہ سیدھا راستہ، کن کا سیدھا راستہ؟ تو یہاں پر تفسیر کر دی گئی ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اپنا احسان کیا، نہ کہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ اب سامعین کے یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پروردگار جل شانہ نے فرمایا اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا۔ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا؟ سب سے پہلے وہ طبقہ ہے انبیاء کا، پھر سچے لوگوں کا، صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر نیک لوگوں کا، صالحین کا۔ یہ جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس سے کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں، وہ سماعت فرمائیں کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ جن کاموں پر بزرگان دین کا عمل رہا ہے وہ صراط مستقیم میں داخل ہے، پہلی یہ چیز۔ دوسری یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ناقص شخص کی عقل مضبوط ہو جائے تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ جس شخص کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے، فرمایا جب وہ پیر کامل کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ کمال کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ سامعین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت کے حصے کا مطلب ہے نہ کہ ان کا راستہ دکھا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ تو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ عیسائی ہیں۔ یعنی ضالین سے مراد عیسائی ہیں اور مغضوب سے مراد کون ہیں؟ یہودی۔ یعنی یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہمیں راستہ نہ دکھا، ان کے طور طریقے، ان کی تہذیب سے ہمیں بچا۔ سامعین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ہے ان سے مراد بد عمل ہیں
اور بہکے ہووں یعنی گمراہوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کافروں سے الگ رہے۔ ان کی تعلیم، تہذیب، قانون، چھٹی، وردی، کلومیٹر، سینٹی میٹر، ڈیسی میٹر، ٹھیک ہے نا، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ ساری یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہ اپنائے، کیونکہ آیت میں واضح آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں چلنا، ہم نے اپنے دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنا ہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے، یہود و نصارہ کے طور طریقے بھی نہ اپنائے، اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بھائی ہم نے اپنے دین اسلام پر عمل کرنا ہے، ہم نے کافروں کی نقل نہیں کرنی، ہم نے صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی جو ہے وہ نقل کرنی ہے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرنی ہے، کفار یہود و نصارہ کی صحبت اور ان کے اقوال اور ان کے نظریے سے بچنا ہے۔ ولضالین سے متعلق شرعی مسئلہ سماعت فرمائیں، بعض لوگ ولضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ضاد، غا، ذال، زا یہ سب حروف متباینہ متغائرہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً جان بوجھ کر بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خواہ بیرون نماز میں یا نماز سے باہر ہو، حرام قطعی اور گناہ عظیم، افتراء علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کرنا ہے، سمجھو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے، اور یہ حرام قطعی اور گناہ عظیم ہے۔ کیا؟ یہ جو حروف متباینہ ہیں ضاد، غا، ذال، زا، ان میں سے کسی کی دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ضاد کی جگہ پر غا پڑھنا، ضاد کی جگہ پر کیا پڑھنا؟ غا، زا یا ذال پڑھنا، تو فرمایا یہ حرام قطعی ہے، اور ہمیں یہ حروف متباینہ متغائرہ جو ہیں، جو جس طرح حرف ہے اسی طرح اس حرف کو ادا کرنا ہے۔ ضاد کی جگہ پر غا نہیں پڑھنا، ولا ضالین نہیں پڑھنا، ولا ضالین نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ولا ضالین، ضاد پڑھنا ہے، ضاد، ٹھیک ہے۔ آمین سے متعلق ایک شرعی مسئلہ سماعت فرمائیں، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ آمین اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 سے متعلق تشریح اور وضاحت تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک